کے بعد اب کوئی نماز جو ہے آپ نہیں ادا کر سکتے۔ 5 ایسے مقام ہیں۔ ایک، سورج جب طلوع ہو رہا ہو، اس طلوع سورج کے وقت بھی کوئی نماز نہیں ادا ہوگی۔ اسی طرح جب سورج پورے عروج پر دوپہر کے وقت بھی کوئی نماز، سجدے والی کوئی عبادت، رکوع والی کوئی عبادت وہ نہیں ہوگی۔ جنازہ ہے، جنازہ آپ ادا کر سکتے ہیں، یا اسی طرح قرآن مجید ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر سجدہ تلاوت اگر آ جائے تو اس وقت سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سورج غروب ہونے کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی کوئی ایسی نماز وہ ادا نہ کی جائے، نہ رکوع نہ سجدہ کیا جائے۔ اگر تلاوت کر رہے ہیں تو وہ سجدہ بھی اس وقت چھوڑ دیں، بعد کے اندر کر لیں۔ اسی طرح یہاں جو حدیث پڑھی لا صلاۃ بعد الفجر، کوئی نماز نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد حتیٰ تطلع الشمس، جب یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج نکل آئے، اور ولا بعد العصر، اور عصر کے بعد حتیٰ تغرب الشمس، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ اب مغرب عصر کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی ہے فرض، اس کے بعد ذہن میں آیا کہ چلو ابھی ٹائم ہے، قضا نمازیں پڑھ لوں یا کوئی نوافل پڑھ لوں، تو اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح فجر کے آپ نے فرض ادا کر لیے ہیں، فرض پڑھ لیے ہیں، اب فرض پڑھنے کے بعد آپ نے کہا چلو مسجد میں بیٹھا ہوں اتنی دیر ہے، کوئی نفل پڑھ لوں، کوئی اور چیز کر لوں، یا سابقہ نمازیں جو ہے وہ قضا کر لوں، تو اس صورت میں بھی اس کی کوئی نماز وہاں پڑھنی جائز نہیں۔ دوسرا مسئلہ قضا نمازوں کا، جب تک آپ کو یاد ہے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہو گئیں، فوت ہو گئیں، اگر ترتیب یاد ہے تو بہت بہتر، آپ اس ترتیب سے ان کی قضا کرتے آئیں۔ اگر ترتیب یاد نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنی نمازیں میری قضا ہو گئیں کس حساب سے، آپ جو ذہن میں گمان آتا ہے اس حساب سے آپ قضا کرتے آئیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ بندہ اپنی طرف سے، کہتے ہیں نا کہ اپنے کاغذ صاف ہونے چاہیے، بندہ اپنی طرف سے محنت کرے، اس اللہ سے توبہ استغفار کرے کہ یا اللہ جتنی مجھے یاد ہے میں قضا کر رہا ہوں، یا اللہ جو نہیں یاد آ رہی اللہ ان کی معافی اب تیری، اللہ تو چاہے تو بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، میری یہ بھی خطا اپنے فضل سے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ نماز کے متعلق ہیں، سجدہ سہو کے متعلق، کہ ہم کیا کیا چیزیں بھول جائیں کہ ان میں جو ہے سجدہ سہو پورا کرنے سے نماز پوری ہو جائے گی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے کوئی چیز بھول جاتی ہے، یا یعنی بھول گئی اور بعد میں پڑھ لی، یا بالکل ہی چھوٹ جاتی ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو ہے یا کس انداز میں ہم نے سجدہ سہو کرنا ہے، کہاں تک پڑھ کے سجدہ سہو کرنا ہے۔ پہلے یاد رکھیں کہ سجدہ سہو ہم نے تشہد پوری پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھنے کے بعد ہم نے ایک طرف السلام علیکم کہنا ہے اور پھر 2 سجدے کرنے ہیں، سجدے 2 کر کے اس کے بعد پھر التحیات سے اینڈ تک پڑھنا ہے یوم یقوم الحساب، اور ہم نے اس کے بعد سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جو آپ سے بھولے میں غلطی ہو گئی، کوئی ایسی خطا ہو گئی،
اللہ اس کو معاف کر کے اس نماز کو کامل درجہ دے دیتے ہیں۔ اب یہ کہ کسی واجب یا فرض کے اندر تاخیر ہو جائے، کسی فرض رکن میں یا کسی واجب رکن میں تاخیر ہو جائے، یا ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے میں بے مقصد یا شبہ کی بنا پہ، اب بندہ ہے اس نے سجدہ کیا، اب تشہد اس نے پڑھنا تھا، لیکن وہ اب متذبذب ہے کہ میں نے قیام کرنا ہے کہ بیٹھنا ہے۔ اب وہ ذہن میں شک ہے، وہ ابھی تک جو ہے درمیان میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ شک میں ہی رہا، اب اس پر سجدہ سہو لازم آ گیا، لہٰذا وہ سجدہ سہو کرے گا، اپنی نماز مکمل کرے گا۔ اگر 3 دفعہ سے پہلے ہی اسے ذہن میں آ گیا، یعنی بیٹھا فوراً ذہن میں آ گیا کہ یار میں نے قیام کرنا ہے، وہ اٹھ کھڑا ہو اپنی نماز مکمل کرے، اب وہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ سجدہ سہو جو ہے اس صورت میں ہے کہ اگر انسان 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار میں وہ بیٹھا رہے، شبہ کا ازالہ ہو جائے کہ اب میں نے غلطی کی ہے، بیٹھ گیا ہوں، میں نے کھڑا ہونا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ سجدہ سہو کرے۔ اسی طرح نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت اتحیات بیٹھنے میں اس نے تشہد مکمل کیا، اب اسے ذہن میں نہیں رہا، وہ آگے شروع ہو گیا اللہم صلی علی محمد، یہاں تک اس نے پڑھ لیا، یہ 3 تسبیحات کی مقدار بنتی ہے، یہاں تک پڑھ لیا، اب اسے ذہن میں آیا یا پیچھے سے کسی نے بتایا اللہ اکبر سبحان اللہ یہ الفاظ کر کے بتائے، تو اب اسے ذہن میں آیا، وہ فوراً اٹھے اور اپنی نماز مکمل کرے اور سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد اس کی نماز مکمل ہوگی۔ پیچھے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھول جائے سبحان اللہ اللہ اکبر ان الفاظ کے ساتھ جو ہے اسے یاد دہانی کرائے، یوں نہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بندے کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے، اس طرح کھنگورا مارنے سے اس کی نماز چلی جائے گی۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ عورت ہے نا، اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے، عورت کو غلطی یعنی اس نے پکڑ لی بتانا چاہتی ہے، تو وہ یہ 3 دفعہ کرے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے کوئی غلط پڑھا تھا۔ اور اگر مرد ہے تو مرد سبحان اللہ اللہ اکبر یہ الفاظ کہے تاکہ اسے ذہن میں آئے، وہ فوراً کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح کوئی فرض یا واجب 2 دفعہ ادا کر لے، یعنی رکوع کیا تھا پھر کھڑا ہوا ذہن میں نہیں آیا، پھر رکوع میں چلا گیا، یا رکوع سے پہلے سجدے کی طرف چلا گیا، یہ کرنے سے اس حساب میں بھی سجدہ سہو جو ہے وہ کرے اور نماز پوری کر لے۔ قاعدہ اولا کے لیے بیٹھنا بھول گیا، یعنی پہلا قاعدہ جو تھا جس آسیہ نے درمیان علی التحیات، وہ اگر بیٹھنا بھول گیا تب بھی اسی طرح قاعدہ اخیرہ میں یعنی آخری التحیات میں تشہد پڑھنا بھول گیا تب بھی، یا تشہد کے بعد یعنی التحیات للہ پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے آگے بس ذہن میں کوئی سمجھ نہیں آئی، اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی، یا اس نے کوئی اور بیٹھے بیٹھے ذہن میں نہیں آیا کوئی اور پڑھنا شروع کر دیا، تو اس صورت میں بھی اسے چاہیے کہ وہ سجدہ سہو کرے۔ جہری نماز تھی، امام نے آہستہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن وہ بھی یہ 3 تسبیحات کی مقدار ذہن میں رکھیں۔ اب امام آہستہ پڑھ رہا ہے، پیچھے سے کسی نے بتا دیا یا امام کو خود یاد آ گیا کہ میں نے جہراً پڑھنا تھا، اونچی آواز سے پڑھنا تھا، میں آہستہ پڑھنے لگ گیا، تو یا سری نماز تھی اور اس نے اونچی آواز میں 3 تسبیحات کی مقدار سے زائد پڑھنا شروع کر دیا، تو اب اس صورت میں بھی سجدہ سہو ہوگا۔ لیکن اگر جو ہی شروع کیا فوراً ذہن میں آ گیا کہ نہیں
جاری نہیں تھی، سری نماز تھی، یعنی سری مطلب ہے دل میں پڑھنے والی، اور جاری اونچی آواز میں پڑھنے والی تھی۔ تو اس صورت میں اگر خود اسے ابھی سٹارٹ کیا ہے تو فوراً ذہن میں آ گیا تو اب سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ سہو اس صورت میں ہے کہ جب آپ نے 3 تسبیحات کی مقدار سے زائد پڑھ لیا، یعنی 3 تسبیحات کی مقدار پڑھ لی، پہلی یا دوسری رکعت میں بھول کر سورہ فاتحہ چھوڑ دی، کوئی اور صورت آگے یکدم سٹارٹ کر دی، تو اب اس صورت میں بھی جو ہے وہ فوراً سجدہ سہو کرے گا نماز مکمل، یعنی تشہد پڑھنے کے فوراً بعد۔ یا اسی طریقے پہ جو ہے فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لی سورہ فاتحہ، یا فاتحہ سے پہلے کوئی اور صورت پڑھ لے۔ ان ساری صورتوں کے اندر فرض یا واجب جب انسان اس میں کوئی کمی کوتاہی، فرض کے اندر یاد رکھیں کہ فرض چھوٹ جائے نا تو نماز چلی جائے گی، فرض اگر فوت ہو جائے، فرض کوئی رہ جائے، پھر نماز چلی جائے گی۔ سجدہ سہو جو ہے وہ واجب میں ہے، لیکن فرض یا واجب کے اندر کوئی ایسی کمی ہو گئی کہ ایک فرض کے بدلے میں دوسرے فرض کی طرف پہلے چلا گیا، پھر ذہن میں آیا اس کو پورا کیا، تو اس صورت میں سجدہ سہو ہے۔ باقی نماز کے مسائل الحمدللہ کافی حد تک جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اس نماز جو ہر روز ہمارا ایک کام ہے، 5 وقت نماز ہم پڑھتے ہیں، اور انسان کو چاہیے صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان سے ہٹ کر بھی انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ میں نے ٹوٹل 5 وقت ملا کر نا اگر سارے کاؤنٹ کریں تو 1 سے 1.5 گھنٹہ بنتا ہے، 1.25 گھنٹہ تقریباً بناتے ہیں، لیکن چلو بہت ہی کر لیں 1.5 گھنٹہ بنتا ہے، تو 24 گھنٹوں میں انسان اگر 1.5 گھنٹہ اس اللہ کے لیے خشوع خضوع سے ٹائم نہ نکال سکے یا اپنی نماز کو سیدھا نہ کر سکے، تو پھر اس انسان کے زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی میں نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب پہلا سٹیپ تھا 5 اراکین میں سے سب سے پہلا کلمہ، وہ انشاءاللہ کچھ نماز میں بیان ہوا ہے، کچھ آگے مسئلہ اعلیٰ میں ہوگا۔ دوسرا سٹیپ تھا نماز کا، اور تیسرا ہے روزے کا۔ رمضان کا مہینہ ویسے ہی جاری و ساری ہے، آخری عشرہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، دعا کریں اللہ اس رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو جو عمدن کی یا خطاً کی، اپنے فضل و عنایت سے وہ معاف کر دے، اور جو لوگ آخری عشرے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھے ہیں، اللہ ان تمام معتکفین حضرات کی عبادات کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ ان کے اس بیٹھنے کے عمل میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں، یہ یاد رکھیں بعض اوقات بندہ خود نہیں بیٹھ سکتا لیکن کسی دوسرے کو تیار کرتا ہے، کہتا ہے یار تو بیٹھ جا، تیرے گھر کے سارے معاملات میں دیکھوں گا، میں کروں گا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر، تو بیٹھ جا، تجھے آج موقع ملا ہے۔ تو اس صورت میں وہ بندہ بھی، یعنی بیوی ہے نا، بیوی ہم سمجھتے ہیں نا کہ بس یہ گھر کے سارے کام اب بیوی کی ذمہ ہے، وہ اٹھے افطاری بنائے، سحری بنائے، سارے کام کرے، برتن دھوئے، وہ بیچاری صبح سے شام تک، شام سے صبح تک وہ لگی ہے، ہم خاموشی سے لیٹے ہیں کہ بس جب کھانا بن جائے گا تو بس ہم کھانے کے لیے اوکے، یوں نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہاتھ بھی بٹانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے مسل میں مصیبت یہ بھی ہے، اگر کسی نے کوئی ہاتھ بٹا دیے تو کہہ دیتے ہیں یہ تو بڑا رن مریدی، یہ بات نہیں ہے، عورت کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے کام میں۔ اب عورت اگر اپنے خاوند کو تیار کرتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں اعتکاف، میں گھر کا کام دیکھ لوں گی، جتنا ثواب اس اعتکاف والے کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اس عورت کو بھی مل رہا ہے۔ اور سچی بات ہے وہ عورتیں بہت ہی تحسین کے قابل ہیں کہ جو اپنے خامدوں کو نیکی کی طرف
اس انداز میں راغب کرتی ہیں، وگرنہ وہ بھی ہیں جو نیکی سے ہٹا کر بدی کی طرف لے آتی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے ایسی عورتوں کا پلہ ہمیں نہ ہی دکھائے، وگرنہ کئی ایسی بھی ہیں۔ اس لیے ان عورتوں کے لیے بھی دل سے دعا کیا کریں جو نیکی کی طرف خاوندوں کو لے کر آتی ہیں، نیکی کی طرف راغب کرتی ہیں۔ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں بھی اسی طرح آسانیاں پیدا کرے۔ اور بیویوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا، یہ صرف اس کو اس حساب سے نہ دیکھا کریں کہ بس یہ معاشرے میں اسے رن مریدی کہا گیا تو ہم نہ بٹائیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اس لیے عورتوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے میں بھی وہ بیچاری بھی تو انسان ہے نا۔ ہم تھوڑا سا باہر کیا کام کر کے آتے ہیں تو ہم احسان جتانا شروع ہو جاتے ہیں، باہروں کما کے آنو تو پتہ لگنا بھائی تو نہیں کمانا ہے، لازمی بات ہے۔ اب اس نے تو باہر جانا نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جس حساب کے لیے رکھا ہے، جس حساب میں رکھا ہے وہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتی ہے۔ لیکن تجھے اگر کمانے کے لیے کچھ اللہ نے صلاحیت دی ہے تو پھر تو نہیں کمانا ہے، لیکن اس کو بھی تو دیکھ وہ کس طرح مشقت اور تکلیف میں سارا کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے خصوصاً عورتوں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ باقی اعتکاف جو ہے یہ ایک بہت عام عبادت ہے اس رمضان کے آخری عشرے کے اندر۔ رمضان کی بھی عبادت بہت بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الصوم لی جنہ وانا اجزا بی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر اللہ تعالیٰ خود ہے، اور روزے کا اجر ہوگا بھی بہت بڑا۔ جیسے بندہ صبح کے وقت سحری کھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری تیرا کھانا، یہ کھانا تو خود کھا رہا ہے نا اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن اس سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ پھر افطاری کا وقت ہے، تیرے منہ سے معدے خالی ہونے کی وجہ سے باس اٹھ رہی ہے، میں اللہ اس باس کو بھی اس جنت کی کستوریوں سے زیادہ خوشبودار بنا دیتا ہوں، میں اللہ کو وہ بھی بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو انسان کا یہ جو روزہ ہے یہ کتنا زیادہ محبوب ہوگا۔ اس لیے رمضان کے روزے کے انشاءاللہ کل کچھ مسائل پر بھی بات ہوگی رمضان کی، کہ کس طرح جو ہے روزہ یعنی فاسد ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، یا جیسے نماز کے اندر بعض اوقات نماز کے مسائل میں بھی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کوئی ارکان یعنی کوئی ایسی حرکتیں جو ہیں وہ کثیر تعداد میں کر دیتے ہیں، اور کثیر تعداد میں وہ حرکتیں کرنے سے نماز چلی جاتی ہے۔ جیسے بعض اوقات ہاتھ باندھے ہیں نا، تو اب کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، یہاں سے کوئیوں کو دیکھا نا فون آیا تو اوپر سے ایک ہاتھ سے بند ہو سکتا تھا، لیکن وہ نکال کر اسے یوں دیکھ کر پھر بند کر رہے ہیں، اور یہ عمل کثیر ہے۔ یا اسی طرح بار بار کپڑے یوں کر رہا ہے، کبھی پیچھے سے یوں کر رہا ہے، کبھی ادھر سے یوں کر رہا ہے، کبھی ادھر سے کر رہا ہے، کبھی داڑھی کھجا رہا ہے، کبھی سر کے بال کھجا رہا ہے، کبھی بالوں کو سیٹ کر رہا ہے، یہ سارے عمل کثیر میں آتے ہیں۔ یہ عمل کثیر سے نماز جو ہے چلی جاتی ہے۔ اس لیے نماز کے اندر ہاں ضرورت کے مطابق اگر کوئی مثال طور پہ سخت خارش ہو رہی ہے، انسان نے ایسے خارش کر لی اور پھر ہاتھ باندھ لیے، یہ بھی چاہیے کہ یہ جو ہاتھ ہے نا، اس ہاتھ کے ساتھ نیچے والا ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ اب یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب بہت زیادہ ضروری ہو، بے جا نہیں۔ اسی طرح جو ہے کئی سجدے میں جاتے ہیں نا تو یوں کرتے رہتے ہیں کہ اب میرے ماتھے پہ مٹی نہ لگے، یہ اس طرح یہ عمل جو ہے بار بار جب کرے گا تو وہ نماز چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ